رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ڈیری اور لائف سٹاک کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے کسانوں کو بینکوں کے ذریعے زرعی قرضے فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے واضح کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش یا خاتمے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں کم سے کم 400 گھر تعمیر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چین کے شہر ہولن بیور میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ڈیری اور لائف سٹاک کے شعبوں کے چھوٹے کاشتکاروں کو بینکوں کے ذریعے زرعی قرضے فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ آج ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبے معیشت کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے ملک بھر میں کسانوں کی زرعی قرضوں تک رسائی میں اضافے کے لیے گزشتہ 5 سالوں کے دوران کئی اقدامات کیے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے دوران 0.93% کا اضافہ ہوا ہے۔ سینیٹ کا اجلاس اب جمعرات کی سپہر 3 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں اسلامی بینکاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ رواں ماہ 50 ارب روپے کے نئے شرعیہ کمپلینٹ سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جائے گا۔ ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے وضاحت کی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش یا خاتمے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ادارے کی صرف تنظیم نو کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ادھر ایوان نے اجلاس کے دوران 2 قراردادوں کی منظوری دی۔ محمد معین عامر پیرزادہ کی جانب سے پیش کی گئی پہلی قرارداد میں سفارش کی گئی کہ حکومت کو فوڈ پانڈا اور بائیکیا جیسے موٹر سائیکل چلانے والے افراد کو اسٹیٹ لائف انشورنس کے ذریعے میڈیکل، موبائل اور موٹر سائیکل انشورنس فراہم کرنی چاہیے جو خوراک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء پہنچاتے ہیں، اور اس حوالے سے ہونے والے تمام اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے۔ دوسری قرارداد سید رفیع اللہ کی جانب سے پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ حکومت کو کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود اور مقابلوں کے لیے فنڈز میں خاطر خواہ اضافے کے ذریعے کھیلوں کے قومی پروگراموں میں اضافے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہئیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مستحق افراد کو قابل رسائی اور مفت طبی سہولیات فراہم کرنے پر عبدالقدیر خان ہاسپٹل ٹرسٹ کی خدمات کو سراہتے ہوئے ادارے کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج اسلام آباد میں ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل ٹرسٹ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم ملک کے لیے عظیم خدمات پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مقروض ہے۔ انہوں نے ٹرسٹ کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجلی کے شعبے کی تشکیل نو کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہ الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین مارک اسکیلٹن اور دیگر کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات میں نجی شعبے سے ماہرین کی شمولیت سے ڈسکوز کے بورڈز آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کرنا اور حکومتی نامزد افراد کی تعداد میں کمی کرنا شامل ہے تاکہ بورڈز میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور مجموعی طور پر خدمات کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے متعلقہ حکام کو بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں کم سے کم 400 گھر تعمیر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انٹیگریٹڈ فلڈ ریزیلینس اینڈ ایڈاپٹیشن منصوبے کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر نے متعلقہ حکام کو بحالی کے عمل کے دوران متاثرین کے لیے صحت سمیت تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے زراعت اور آبپاشی سمیت صوبے کے دیگر شعبوں پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے راجوری میں
2 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھی اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کرانے کے لیے مداخلت کریں، جس سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ چین کے شہر ہولن بوئر میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔